بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بھئی اللہ کون ہے اور اس کی صحیح پہچان کیا ہے اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو پہچان، اللہ کون ہے؟ اللہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، یاد رکھیں، انیک مالک نہیں ہے. ایک مالک کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، ایک، انیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان ہے جو قرآن مجید میں دی گئی ہے، جو اصلی مالک ہے. 4 پہچان دی گئی ہے بھائی، اس کی جو ہے 4 پہچان دی گئی ہے. 4 پہچان کیا ہے؟ سورہ اخلاص جب پڑھیں گے ہم، قل هو اللہ احد، کہ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ ایشور ایک ہے. کتنے ہیں؟ ایک ہے، ایک ہے نا. اب ہم دنیا میں دیکھیں جو نقلی خدا ہیں وہ ایک نہیں ہے، ان کے رشتے ناتے ہیں، رشتے ناتوں میں بندھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان کو. خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ یکتا تنہا اکیلا ہے. ہاں، اللہ الصمد، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں. وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، شرط نمبر 3. دوسری کون سی ہے بھائی؟ دوسری کون سی ہے؟ اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بے بس ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں. تیسری کون سی ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے. اس کائنات میں زمین و آسمان کے بیچ ہر چیز یہاں پیدا ہوتی ہے اور مٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ زمین و آسمان سے باہر ہے، باہر ہے، کیونکہ نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے. اللہ کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے. نہ اس کے ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے. ٹھیک ہے نا. اور چوتھی شرط ہے ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کے جیسا اس پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ اس کائنات میں ہر چیز پیدا ہوتی ہے، مٹ جاتی ہے. اللہ نہ پیدا ہوا نہ مٹے گا، اس لیے اس کائنات میں اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ مٹتا ہے. اس کائنات میں ہر چیز پیدا ہوتی ہے، مٹ جاتی ہے. اللہ ناپید ہے، اللہ لافانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا. اور ساری کائنات جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، یہ سب فانی ہے، مرنے مٹنے والی. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کائنات میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر تم اللہ کی برابری اس کائنات میں کسی بھی چیز سے کرو گے، پتھر سے کرو گے، پتھر کی مورتیوں سے کرو گے، پہاڑ سے کرو گے، سورج سے کرو گے، چاند سے کرو گے، ہوا سے کرو گے، ہے نا. لوگ کہتے ہیں وایو دیوتا، سوریہ دیوتا، اگنی دیوتا، ہے نا. تم کسی چیز سے بھی، دھرتی ماتا، اس کائنات میں اللہ کی برابری، جو سنسار کا سچا مالک ہے، اگر اس کی برابری تم اس کائنات میں کسی بھی چیز سے کرو گے تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نہ پیدا ہوا نہ مٹے گا، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اسی لیے اس کائنات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ ہے بھائی. اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا بنانے والا سچا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، اس سنسار میں ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے. اب وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ چاہتا ہم سے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے. اس کی عبادت کیا ہے؟ عبادت اس کی یہ ہے کہ ہم اسی سے پریم کریں. اس کی کاریگری ہے اس کائنات میں، سب میں، سب پوری کائنات میں ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے. وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کی کاریگری سے اس کو پہچانے بن دیکھیں. اس نے یہ کائنات بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اسے بن دیکھے پہچانیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. تو ہم اس کائنات میں اسے پہچانیں، اور سچائی کا راستہ اس کا ہے. سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں. قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں اللہ کی مرضی کو پہچانتے ہوئے، اس کی رچنا کے آدھار پر، ایشوریہ رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے اور پوری طرح سچ پر چلتے ہوئے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لیں تو اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں گے ہم. تو جو انسان اس دنیا میں، سب کا امتحان چل رہا ہے بھائی، سب کو جیون کا سمے دیتا ہے وہ. تو جو انسان اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے دوارا اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے اور اللہ کی محبت حاصل کر کے اور موت کے بعد کی زندگی میں قدم رکھے گا، وہ جنت کا حقدار ہوگا، وہ سورگ کا حقدار ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو انسان اللہ کی پرواہ نہ کرے گا، اللہ سے کفر کرے گا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر من مانی سے جیون جیے گا، اپنے من کو راضی کرے گا،
اور اپنی آत्मा کو बुराई गंदगी से गंदा करके मरेगा, दुनिया को हमेशा घर समझ के मरेगा, दुनिया की मोहब्बत लेके मरेगा, मोह माया के जाल में फंस के मरेगा, वो मरने के बाद जहन्नुम में जाएगा। तो ये मतलब है अल्लाह की पहचान ये है, और अल्लाह जो है हमारा मालिक है, और अल्लाह हमसे चाहता ये है कि हम झूठ पर ना चलें, बुराई पर ना चलें, अपनी आँखों को बुरा देखने से पाक करें, कानों को गलत सुनने से पाक करें, अकल को गलत सोचने से पाक करें, पूरे शरीर को पूरी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करें। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो है हमारी, चैनल के अंदर जाकर वीडियो देखें। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।